نمبر 23، والدہ کے ساتھ حسن سلوک کے سبب بیٹی کی مغفرت ہو گئی۔ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کے سبب بیٹی کی مغفرت ہو گئی، یعنی ایک بیٹی نے اپنی والدہ کی خدمت کی، اس کے طفیل اس کی بخشش ہوئی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں اور حکایات قلیوبی میں ایک واقعہ ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک بچی تھی، وہ بڑی ہی فرما بردار تھی، اپنی والدہ کے حق میں بڑی خیر خواہ تھی، اپنی والدہ کی بہت خدمت کرتی تھی۔ اس کی کوشش ہوتی میری ماں کو تکلیف نہ پہنچے، یہاں تک کہ ماں چلنے کے قابل نہیں تو وہ کندھے پر اٹھا لیتی اور اس کو لے کر چلتی۔ جب ضرورت ہوتی تو اپنی ماں کو خود کھانا کھلاتی، بالوں میں کنگھی کرتی، ماں کو خود نہلاتی، کپڑے پہناتی، بہت اس نے خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل بہت پسند آیا۔ تو حکایات قلیوبی میں ہے، اس وقت کے جو پیغمبر تھے حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے ذریعے سے پیغام پہنچایا گیا کہ یہ جو تمہارا عمل تھا یہ اللہ کو بہت پسند آیا، اور اسی عمل کی بدولت کہ تمہاری والدہ تم سے راضی تھیں، تمہارے حق میں دعا کرتی تھیں، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ ان اللہ بعثنی الیک لاخبرک انہ غفر لک وہو راض عنک، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا میں تمہیں خبر دوں کہ یقیناً تمہاری بخشش اور مغفرت ہو گئی، اس وجہ سے کہ ان والدتک خرجت من الدنیا وہی راضیۃ عنک، تمہاری والدہ تم سے اس حال میں گئی ہیں کہ وہ تم سے خوش تھیں۔ تو حکایات قلیوبی میں ہے اسی سبب ان کی مغفرت ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا والدین اللہ کی طرف سے قیمتی نعمت اور متاع ہیں۔ اللہ نے خدمت کا موقع دیا ہو تو انسان ضرور خدمت کرے۔ بعد میں افسوس ہوتا ہے جب والدین نہ ہوں، پھر انسان چاہتا ہے کچھ موقع مل جاتا، کاش میں ماں باپ کی خدمت کرتا اور ان سے دعائیں لیتا۔ آج ہم دوسروں سے کہتے ہیں جی دعاؤں میں یاد رکھو، حالانکہ گھر میں دعاؤں کے سرچشمہ ماں باپ موجود ہیں، ان کی خدمت کرنی چاہیے کہ وہ دعا کریں۔ ان کی دعا دل سے ہوتی ہے اور وہ بندے کے حق میں زیادہ قبول بھی ہوتی ہے۔ نمبر 24، بیٹے کی دعا اور صدقے کے طفیل والد کی مغفرت ہو گئی۔ بیٹے کی دعا اور صدقے کے طفیل اللہ نے والد کی مغفرت کر دی۔ یہ واقعہ بھی حکایات قلیوبی میں ہے۔ امام ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا کہ مردے ہیں قبروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں، اور ہر مردے کے سامنے کوئی نہ کوئی ایک خوبصورت ٹرے ہے اور اس میں مختلف رنگا رنگ قسم کے کھانے ہیں، اور وہ ان میں سے کھانا کھا رہے ہیں، اور ایک ٹرے میں دودھ ہے، بہت ہی خوبصورت برتن سا ہے، اور اس برتن میں دودھ ہے اور وہ اوپر سے ڈھکا ہوا ہے۔ تو ہر ایک وہ برتن لے رہے، کوئی دودھ کا برتن، کوئی کھانے کے برتن لے جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ لیکن میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ بڑا پریشان تھا، خوفزدہ تھا، گرد و غبار میں تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، پریشان حال تھا۔ میں نے پوچھا بھائی تو کیوں پریشان ہے؟ خواب میں اس نے کہا میرا ایک بیٹا ہے جس کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، تو وہ کبھی میرے لیے ہدیہ نہیں بھیجتا۔ تو یہ جو مردے ہیں، میں نے کہا یہ جو ان کے پاس ہیں کھانے پینے کی اشیاء، کہا یہ ان کے گھر والوں کی طرف سے ہدیہ ہے، تو ان کے گھر والے ان کو ہدیہ بیچتے ہیں، میرے گھر سے کوئی ہدیہ نہیں آتا۔ یعنی مطلب تھا اولاد نیک نہیں ہے، تو کبھی وہ تلاوت کر کے، صدقہ کر کے، اللہ کے نام پہ خرچ کر کے کوئی ہدیہ نہیں بھیجتے، بچے نافرمان ہیں اس لیے میں ایسی حالت میں ہوں۔ امام ابو قلابہ کہتے ہیں میں نے خواب میں پوچھا تمہارے بچے کون ہیں؟ اس نے بتایا فلاں علاقے میں ہیں وہ میرے بچے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں صبح اٹھا، میں وہاں پہنچا، میں نے جا کر ان کو اطلاع دی، ان سے ملاقات ہو گئی کہ میں نے دیکھا ہے تمہارے والد تکلیف کی حالت میں ہے، تو تم لوگ توبہ تائب ہو، ماضی کے گناہوں پر اپنے والد کو ایصال ثواب کرو۔ بچوں نے بات سنی، سب نے صلاۃ و توبہ پڑھی اور اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ اب وہ نیک اعمال کرتے، اپنے والد کو ایصال ثواب کرتے، جو کوئی عمل ہوتا اپنے والد کو بخشتے، قرآن پڑھ کے، تلاوت کر کے، صدقہ کر کے۔ چند دنوں کے بعد امام ابو قلابہ نے پھر اس کو خواب میں دیکھا۔ اب جیسے اور لوگ لطف میں تھے، مزے میں تھے، ان کے سامنے برتن ہے، کھانے پینے کا ساز و سامان، دودھ کا برتن، دیکھا اس کے سامنے بھی برتن ہے، یہ بھی کھا رہا ہے، اچھی حالت میں، اچھے لباس میں۔ پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا ابا قلابہ جزاک اللہ عنی خیرا بقولک نجا ابنی من النیران، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے کہ اللہ نے میری نجات کر دی اس وجہ سے کہ میرا بیٹا جو ہے مجھے ایصال ثواب کر رہا ہے، تو اللہ نے مجھے آگ سے بخش دیا۔
یعنی بیٹوں کی اصلاح ہو گئی، اب وہ تلاوت کر کے اعمال کر کے بھیجتے ہیں تو وہ اعمال مجھ تک پہنچتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ جتنی نعمتیں نظر آ رہی ہیں یہ میرے بچوں کا ایصال ثواب ہے، میرے بچوں کی تلاوت ہے کہ اللہ نے میرے لیے آخرت کے مراحل آسان کر دیے۔ اس لیے انسان کوشش کرے اپنی اولاد کو نیک بنائے، اولاد کو قرآن سکھائے، حافظ بنائے، دیندار بنائے، تاکہ ہمارا بچہ جب نماز پڑھے، عبادت کرے، وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ تو بڑے افسوس کی بات کہ انسان دنیا سے چلا جائے اور اس کے لیے کوئی نیک اعمال کا ہدیہ بھیجنے والا کوئی نہ ہو، تو گھر سے نہ کبھی تلاوت کا ہدیہ، نہ ایصال ثواب کا ہدیہ، نہ اعمال کا ہدیہ ہو، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ نمبر 25، قرآن مجید کے ادب کے سبب مغفرت ہو گئی۔ قرآن مجید کے ادب کے سبب اللہ نے مغفرت فرما دی۔ دلیل العارفین کی فصل پنجم میں واقعہ ہے، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک بادشاہ گزرے، اور یہ مسلمان بادشاہوں میں سے ہیں۔ دنیا کے جو فاتح گزرے ہیں 4 بڑے، ان میں ایک فاتح سلطان محمود غزنوی بھی تھے۔ سلطان کی مغفرت کس پر ہوئی؟ کسی نے انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ نے کس عمل پر نجات کی؟ تو انہوں نے واقعہ سنایا، کہا ایک دفعہ رعایا میں سے ایک شخص نے میری دعوت کی، میں ان کے گھر پہنچا، جب میں لیٹنے لگا چارپائی پہ تو میری جو سامنے نظر پڑی تو سامنے اوپر طاقچے میں قرآن کریم کے صفحات پڑے ہوئے تھے، قرآن کے سپارے تھے، قرآن کریم کا ایک نسخہ تھا۔ تو میرے دل میں آیا کہ میں لیٹ جاؤں، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ سامنے وہ رکھے، میں نے کہا اگر میں پاؤں سیدھے کرتا ہوں کہیں قرآن کی بے ادبی نہ ہو۔ تو گھر والوں نے کہا قرآن کریم تو اوپر پڑا ہوا ہے، اوپر طاقچے میں ہے، تو آپ کے پاؤں نیچے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن سلطان کہتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ اگرچہ قرآن کریم اوپر کی جگہ میں ہے، میرے پاؤں نیچے ہیں، لیکن سمت تو وہی ہے، جہت تو وہی ہے، اسی سمت میں میرے پاؤں ہیں، اگرچہ قرآن اوپر ہے لیکن میرے پاؤں تو اسی جہت میں ہیں۔ بس ایک ادب، ایک تعظیم، تو انہوں نے پاؤں سیدھے نہیں کیے۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہم قرآن کریم یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتے تاکہ آپ اطمینان سے سو جاؤ۔ سلطان نے کہا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے قرآن کریم کے اوراق کو، قرآن کریم کے نسخوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کی جگہ بدل دیں؟ فرمایا نہیں ٹھیک ہے، بس یہیں ٹھیک ہے، بس اسی طرح بیٹھے رہے، بیٹھے بیٹھے ذکر کرتے رہے، ساری رات اس طرح گزار دی۔ کبھی نیند آئی تو بیٹھے بیٹھے نیند کا جھٹکا لگا، باقی پوری رات قرآن کریم کے احترام میں، ادب میں انہوں نے پاؤں سیدھے نہیں کیے، ذکر کرتے ہوئے پوری رات گزار دی۔ تو کسی نے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، سلطان سے پوچھا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ فرمایا اسی ادب پر اللہ نے مغفرت کر دی کہ ساری رات اس نے جو پاؤں سیدھے نہیں کیے، بچھائے نہیں، قرآن کریم کا ادب اور احترام تھا، فرمایا اس پر مغفرت ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایسے اعمال جن پر اللہ نے اسلاف امت کی نجات کی، تو 25 اعمال میں نے ذکر کیے۔ نمبر 26، صنعت باری تعالیٰ سے متعلق عمدہ اشعار کہنے پر مغفرت ہو گئی۔ صنعت باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کائنات پیدا کی ہے، کائنات کا جو نظام ہے، اس نظام کے سبب اور کائنات میں غور و فکر اور تدبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اس پر مغفرت ہو گئی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک شاعر گزرا تھا، تو اس نے، اگرچہ وہ شاعر ایسا تھا کہ اس کے بعض اشعار ایسے تھے جو نازیبہ بھی تھے، عشق والے اشعار بھی تھے، لیکن اس نے اللہ کی مدح بھی بڑی بیان کی تھی، اور اس نے کائنات کے اندر جو خوبصورتی ہے اس کا بھی بڑا اچھا تذکرہ کیا اشعار میں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، خالقیت کا تذکرہ کیا۔ نرگس جو پھول ہے، اس پھول کی خوبیاں اور اس کی لطافتیں، اس کی نزاکتوں کو، اللہ کی قدرت کو بیان کیا۔ تو کسی نے وفات کے بعد اس شاعر کو خواب میں دیکھا، البدایہ والنہایہ میں ہے، قد رآہ بعض اصحابہ فی المنام فقال له ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ قال غفر لی بابیات قلتها فی النرجس، اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کر دی ان اشعار پر جو اشعار میں نے نرگس کے پھول کے بارے میں کہے تھے، جو اشعار میں اس نے پھولوں کی تعریف کی، اللہ کی قدرت، صنعت کو بیان کیا، اللہ کو اشعار پسند آئے،
انہی اشعار پر اللہ نے شاعر کی مغفرت فرما دی۔ تو بسا اوقات انسان اللہ کی مدح میں کوئی جملہ کہہ دیتا ہے اور حسن نیت کے ساتھ رب العالمین کی ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کو پسند آتی اور یہ عمل نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نمبر 27، جہاد اور سرحدوں کے پہرے کے سبب مغفرت ہو گئی۔ جہاد میں شرکت اور سرحدوں پر پہرا دینا، اس عمل کے توفیل مغفرت ہوئی۔ امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المنامات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے وہ انسان گزرے ہیں جو 1 سال حج پہ جاتے، 1 سال جہاد کے لیے نکلتے، بڑی کثرت کے ساتھ انہوں نے جہاد کیے اور اکثر رات کو ساری رات دشمن کے مقابلے میں سرحدوں پر پہرا دیتے تھے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، میری بخشش ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے میرے کو جنت میں یہ مقام دیا کہ حور عین میرے ساتھ ہم کلام ہوئی، حور عین نے مجھ سے گفتگو کی، حور عین کا عبداللہ بن مبارک کے ساتھ نکاح ہوا، اللہ نے بلند و بالا درجات عطا فرمائے۔ تو ابن ابی الدنیا لکھتے ہیں، غفرت لی مغفرت، عبداللہ بن مبارک نے کہا میرے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، لیس بعدہا مغفرت، ایسی بخشش کہ اس کے بعد کوئی اور بخشش نہیں، وکلمتنی امرأۃ من اہل الجنہ و امرأۃ من الحور، حور عین نے، جنت کی عورتوں نے مجھ سے گفتگو کی۔ تو گویا ایک عمل جس پر نجات ہے وہ جہاد کرنا، سرحدوں پہ پہرا دینا، اللہ کو یہ عمل بھی پسند ہے۔ نمبر 28، مسئلہ ختم نبوت کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، یہ مغفرت کا سبب بن گیا۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا واقعہ تذکرہ مجاہدین ختم نبوت میں ہے۔ حضرت کی ساری زندگی قرآن و حدیث کی خدمت میں گزری، اپنے دور کے ایک مایہ ناز مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے اور ایک عظیم مفتی بھی تھے۔ زندگی دین کی خدمت میں انہوں نے گزاری۔ آخری وقت میں ان کا زیادہ تر وقت ملک کے اندر ان کا جو وقت گزرا وہ اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے جد و جہد اور کوشش میں گزرا۔ لیکن جب انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا جو کچھ محنتیں تھیں سب اللہ کے ہاں قبول ہو گئیں، لیکن جس عمل پر اللہ نے نجات کی یہ وہ عمل تھا جب قومی اسمبلی میں قادیانیت کی تکفیر کی بات آئی اور وہاں پر جو دلائل دیے اور وہاں پر قادیانی مناظر کے ساتھ بات کی، ختم نبوت پر جو گفتگو کی، قرآن و سنت کے واضح دلائل دیے، مسئلہ ختم نبوت کے لیے جد و جہد اور کوشش کی، اللہ کو یہ عمل پسند آیا، فرمایا اسی عمل پر میری مغفرت ہو گئی۔ تو میں نے عرض کیا اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے۔ نمبر 29، ایک نیکوکار میت کی شفاعت کے سبب 40 آدمیوں کی بخشش ہو گئی۔ ایک نیک صالح آدمی کے قریب میں تدفین ہوئی اور اس نیک صالح آدمی کے طفیل اللہ تعالیٰ نے 40 آدمیوں جو ارد گرد میں تھے مردے، اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ یہ واقعہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ متوفی 751 ہجری کی کتاب کتاب الروح، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص کو کسی نے خواب میں پہلے دیکھا تھا کہ وہ عذاب میں مبتلا تھا۔ چند دنوں کے بعد جب اس کو خواب میں دیکھا تو وہ اچھی حالت میں نظر آیا، نعمتوں میں نظر آیا۔ تو اس شخص نے پوچھا میں نے تو تمہیں پہلے دیکھا تم تکلیف اور عذاب میں تھے، اب الحمدللہ تم راحت میں، نعمتوں میں ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ پوچھا کس عمل پر مغفرت ہو گئی؟ اس نے کہا قد کان ذلک الا انہ دفن معنا رجل من الصالحین، ایک شخص نیک آدمی تھا جو ہمارے قریب اس قبرستان میں اس کی تدفین ہوئی، فشفع فی 40 من جیرانہ فکنت انا منہم، اس نے سفارش کی 40 آدمیوں کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے طفیل ارد گرد کے لوگوں کی بھی مغفرت فرما دی۔ یعنی نیک صالح آدمی تھا، بزرگ تھا، پرہیزگار تھا، اس کا انتقال ہوا تو اس کی تدفین ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت کے طفیل ارد گرد کے جو دیگر مردے تھے اللہ نے ان کی بھی مغفرت فرما دی۔ تو کہا جب دیگر کی بخشش ہوئی تو میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ تو بسا اوقات
جیسے کسی نیک صالح صحبت کا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی صلحاء اور نیک لوگوں کے قریب اگر کسی کی تدفین ہو جائے تو وہاں جو رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، اس میں وہ آدمی بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک طالب علم نے پوچھا جو حضرت کی خدمت کرتا تھا، کہا حضرت لوگ کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ صلحاء کے قریب ہماری تدفین ہو جائے، نیک لوگوں کے بزرگوں کے قریب ہماری تدفین ہو جائے، تو کیا حضرت اگر کوئی نیک لوگوں کے قریب دفن ہوا اس کو فائدہ پہنچتا ہے؟ حضرت نے اس وقت تو جواب نہ دیا۔ ایک دفعہ یہی خادم حضرت کو پنکھا، ہاتھ کا جو پنکھا ہے وہ پنکھا مار رہا تھا ہوا کے لیے، تو حضرت کو پنکھا مار رہا ہے، گرمی تھی، حضرت کے ساتھ 3-4 ساتھی اور بھی بیٹھے تھے، تو جب یہ پنکھا مار رہا تھا تو ہوا حضرت کو بھی لگ رہی تھی، جو حضرت کے ساتھ 4-5 آدمی بیٹھے ان کو بھی لگ رہی تھی۔ علامہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد سے پوچھا بھائی تم یہ پنکھا کس کو مار رہے ہو؟ کہا حضرت آپ کو مار رہا ہوں۔ کس لیے؟ کہا حضرت آپ کو ہوا و گرمی نہ لگے۔ آپ نے کہا یہ ہوا تو ان 4-5 جتنے ساتھی بیٹھے ان کو بھی لگ رہی ہے، تم ان کو بھی پنکھا مار رہے ہو؟ کہا جی نہیں، ان کو نہیں مار رہا، آپ کو مار رہا ہوں۔ حضرت نے کہا بیٹا جیسے پنکھا تم آج مجھے مار رہے ہو، ہوا ان کو بھی پہنچ رہی ہے۔ جب کوئی نیک بندہ دفن ہو جاتا ہے، جب اللہ کی رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں اس پر چلتی ہیں، اللہ کی نعمتیں اور انعامات ہوتی ہیں، جب قبر میں جنت کی کھڑکی کھلتی ہے تو جب نعمت کی ہوائیں چلتی ہیں تو ارد گرد کے جو مردے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے لطف اندوز ہو جاتے ہیں۔ تو بخشش تو اعمال پر ہے، لیکن رب العالمین کی رحمت ہے، بس اوقات اللہ اس کے سبب بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو واقعہ میں نے جو عرض کیا ابن قیم کی کتاب الروح سے، تو نیک آدمی کی تدفین کے سبب اللہ نے ارد گرد کے 40 آدمیوں کی مغفرت کر دی۔ نمبر 30، بسم اللہ کے احترام کے سبب مغفرت ہو گئی۔ بسم اللہ کے احترام کے سبب اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ ہے، ایک شخص تھا، اس کا معمول تھا وہ روزے رکھتا تھا، لیکن جب افطاری کا وقت ہوتا تو اس کے جیب میں کاغذ تھا، وہ کاغذ نکال لیتا، اس کاغذ کو دیکھتا، دیکھتا بس یہ اس کا گویا پانی بھی تھا، یہ اس کا کھانا بھی تھا، پھر اس کو چومتا، پھر جیب میں رکھ دیتا، پھر دوسرے دن روزہ، پھر تیسرے دن روزہ، مسلسل اس طرح روزے بھی رکھتا، اور لوگ دیکھتے اس کا کھانا پینا کچھ نہیں، سحری میں کاغذ دیکھتا، چوم لیتا، سینے سے لگاتا، آنکھوں سے سحری ہو گئی، افطاری کے ٹائم چومتا، آنکھوں سے لگاتا، سینے سے لگاتا، جیب میں ڈالتا، افطاری ہو جاتی، لوگوں نے کبھی کھاتا پیتا نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اس کے پاس ایک کاغذ ہوتا تھا، ہر وقت اس کو دیکھتا، چومتا، سینے سے لگاتا، جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ کاغذ تھا، اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایسی روشنائی سے لکھا ہوا تھا کہ جو عام روشنائی نہیں لگتی تھی۔ تو اب انہوں نے جو وہ کاغذ دیکھا، کہا واقعی یہ کاغذ ہے۔ اب جب تدفین ہوئی تو اس نے وصیت کی تھی کہ یہ کاغذ میرا ساتھ رکھ دو۔ اب جو لوگ تھے ان میں سے ایک کہتا ہے میں نے خواب دیکھا تو میرے ذہن میں یہی خیال تھا کہ یہ جو بسم اللہ والا کاغذ تھا اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوگا۔ تو نزہۃ المجالس میں واقعہ ہے، تو اس نے خواب دیکھا، خواب میں تھا لا تعجب من ذالک فإنا بالتسمیۃ ربیناہ وبالرحمانیۃ غفرنا لہ وبالرحیمیۃ وفقنا لہ، تعجب نہ کرو، ہم نے بسم اللہ کے طفیل اس کی تربیت بھی کی، نشو و نما، بسم اللہ کے سبب ہم نے اس کی پرورش کی، رحمانیت کے سبب ہم نے اس کے گناہ معاف کر دیے، اور رحیمیت کے سبب ہم نے اس کو توفیق عطا کی۔ یہ جو توفیق ملتی تھی اس کو روزہ رکھنے کی، وہ بھی ہم نے عطا کی، اور بسم اللہ کے سبب ہم نے اس کی تربیت کی، رحمان کے سبب ہم نے اس کی مغفرت کر دی۔ دیکھیں فرشتے بھی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھاتے کچھ نہیں ہیں، کوئی فرشتہ کھاتا پیتا نہیں ہے، ذکر پر ان کی زندگی ہے۔ تو جب بغیر کھائے پیے فرشتے زندہ رہ سکتے ہیں، جس آدمی کا اعتقاد اور عمل مضبوط ہو جاتا ہے، بسا اوقات اللہ کا اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ قلبی اور سچی محبت تھی، اللہ نے اس محبت کے طفیل کھانے پینے سے بھی مستغنی کر دیا، اور اسی کے طفیل اللہ نے مغفرت بھی فرما دی۔ تو میں نے 30واں عمل ذکر کیا، بسم اللہ کے احترام کے سبب اللہ نے مغفرت فرما دی۔ اس لیے بسم اللہ ایک بڑا وزنی عمل ہے،
ہماری کوشش ہو ہر نیک کام کے شروع میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل بعض ساتھی بسم اللہ کی جگہ 786 لکھ دیتے ہیں، کاغذ میں بھی 786 لکھ دیتے ہیں، تحریر میں بھی 786 لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ بسم اللہ کا مخفف ہے۔ یہ نہیں ہے، جو ثواب جو فضیلت بسم اللہ پڑھنے پر ہے وہ 786 میں نہیں ہے۔ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، 19 حروف پر 190 نیکیاں ہیں۔ باقی یہ بات کہ یہ تعویذ اس سے گرے گا، یہ کاغذ اس سے گر جائے گا، کیوں گرے گا؟ 10 روپے کا نوٹ گرے وہ اٹھاتا ہے، 5 روپے کا سکہ اٹھاتا ہے، رب کا نام کیوں نہیں اٹھاتا؟ یہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خطوط لکھے ہیں، آپ نے خطوط کے اندر بسم اللہ لکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا، وہ غیر مسلم ہے، قرآن میں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ کافر عورت کو خط ہے۔ یہ احتمال تو تھا کہ ہو سکتا ہے ایمان نہ لائے، توہین نہ کر دیں، تو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم بسم اللہ لکھیں گے۔ حضور اور صحابہ کے جو خطوط تھے، جو نیک عمل تھا، بسم اللہ لکھنے کا اہتمام تھا۔ اگر کسی کو آپ نام نہ لو، مثلا حروف ابجد ہے، اب کسی کا نام ہے خالد، کسی کا نام ہے طاہر، اب کوئی اس کا نام نہ لے، اس کو بولے 240، کسی کا حروف ابجد ہے 517، کسی کا ہے 456، بولے مولانا 456 صاحب تشریف لائیں، قاری صاحب 730 آ رہے ہیں، قاری صاحب 690 صاحب تشریف لائیں، ہمارا نام کوئی لے ہمیں ناگواری ہو، خدا کا نام اس میں کیوں ایسا ہو؟ اس لیے حضرات صحابہ سے، حضرات سلف سے جس چیز کا ثبوت ہے وہ بسم اللہ کا ہے، اس لیے یہ عمل بڑا وزنی عمل ہے۔ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور قیصر روم نے خط لکھا، میرے سر میں درد ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ حضرت عمر نے ایک ٹوپی بھیجی، کہا اس کو سر پہ رکھو، وہ جب سر پہ رکھتا، امام رازی لکھتے ہیں سر کا درد دور ہو جاتا، جب سر سے اتارتا پھر سر میں درد ہو جاتا۔ وہ سوچنے لگا ٹوپی میں جادو کیا ہے، ٹوپی کو پھاڑا، کھولا، اندر ایک کاغذ پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے بسم اللہ کے تو فعل وہ غیر مسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس کا نفع عطا فرما دیا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ تفسیر کبیر میں بھی ہے، یہ ابتدا کی زندگی شراب و کباب میں گزری۔ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نیچے پڑا تھا، تو نشے کی حالت میں تھے لیکن تھے تو ایمان میں، تو انہوں نے 2 درہم جیب میں تھے، اس سے خوشبو لی اور اس کاغذ کو صاف کیا، اس پر خوب خوشبو لگائی اور اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ جب یہ سوئے تو ایک آواز سنی، اے بشر تم نے ہمارے نام کو خوشبودار کیا، معطر کیا، ہم تمہارے نام کو بھی دنیا اور آخرت میں خوشبودار اور معطر کر دیں گے۔ وہی ہوا، اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، پھر اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوا، زندگی زہد و تقوی میں گزری۔ آج بھی اولیاء کا تذکرہ آتا ہے تو ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں نے 30واں عمل ذکر کیا ہے، بسم اللہ کے سبب مغفرت ہو گئی، اس لیے کوشش کریں جب بھی کوئی کام ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کام کے شروع میں اپنے بچوں کو سکھائیں، بیٹا جو کام کرو اللہ کے نام کے ساتھ کرو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہ ہو وہ کام دم بریدہ اور ناقص ہوتا ہے۔ نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ ہے، ایک شخص اس کی زندگی بھی ابتدا میں فسق و فجور میں گزرتی تھی، گناہ گار تھا، نشے کی حالت میں تھا۔ ایک دفعہ جا رہا تھا، راستے میں اسی طرح ایک کاغذ دیکھا، کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، تو اس نے اٹھایا، اس کو صاف کیا، پھر کہا اس کو کہاں رکھوں؟ کہا اگر دیوار پہ رکھتا ہوں پھر ہوا چلے گی پھر گر جائے گا، کسی اونچی جگہ پہ رکھتا ہوں پھر گر جائے گا۔ تو اس نے کہا اس میں میرے رب کا نام ہے، چوما، آنکھوں سے لگائے، اس کاغذ کو کھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا، وہ کاغذ منہ میں لیا اور اس کو نگل دیا۔ انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا بھائی اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا جب فرشتے میرے پاس آئے اور منکر نکیر سوال کرنے لگے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا بھائی کیا پوچھتے ہو، میرا رب وہی ہے جس کاغذ پہ نام لکھا تھا، وہ کاغذ جو میں نے کھایا تو میرا رب میرے سینے میں ہے، میرے دل میں موجود ہے۔ کہتے میں نے اس کو سوالات کے جوابات دے دیے، تو ایک غیبی آواز تھی، میرے اس بندے کو میرے نام سے محبت ہے اور اس نے میرے محبت والے نام کو اس نے چبایا اور نگل دیا،
اسی عمل کے طفیل ہم نے اس کی مغفرت کر دی۔